چائے پینے والی چڑیل۔ اگر کہانی پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے اور کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے آپ کو کہانی کیسی لگی۔ یہ ایک ہارر سٹوری ہے جو کہ ایک گاؤں کی ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہا کرتا تھا جس کا نام راجو تھا۔ اس کی ایک پرچون کی دکان تھی۔ وہ لڑکا بہت ہی محنتی تھا۔ وہ شہر جا کر اپنی دکان کے لیے سامان لے کر آیا کرتا تھا اور اس کی دکان بہت اچھی چل رہی تھی۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت اس کی دکان پر آئی۔ آئیے موسی، بتائیے کیا چاہیے آپ کو؟ ارے بیٹا، تھوڑی سی چینی اور پتی ہوگی؟ موسی، چینی ہے، پتی ختم ہو گئی۔ ارے بیٹا وہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ تم کب شادی کرو گے؟ تمہاری شادی کی عمر نکلی جا رہی ہے۔ موسی، کوئی ڈھنگ کی لڑکی ملے تو شادی کروں نا۔ ارے بیٹا تمہارے لیے کوئی لڑکیوں کی کمی تھوڑی نہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اسے تھوڑا سا آٹا سامان میں ڈال کر دے دیتا ہے اور سامان لینے کے لیے شہر نکل پڑتا ہے۔ روز کی طرح وہ جس راستے سے جاتا تھا وہاں درخت گرنے کی وجہ سے اسے راستہ بدلنا پڑتا ہے اور وہ دوسرے راستے سے شہر کی طرف چل پڑتا ہے۔ شہر جاتے جاتے اسے شام ہو جاتی ہے۔ اسے کافی بھوک لگ رہی ہوتی ہے۔ ایک چائے کی دکان دیکھ کر وہ وہاں رک جاتا ہے۔ جب وہ دکان پر اترتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی اس دکان پر چائے بیچ رہی ہے۔ ارے آپ تو ایک خوبصورت لڑکی ہیں، پھر آپ یہاں چائے کی دکان پر چائے کیسے بیچ رہی ہیں؟ دیکھیے میں ایک مجبور لڑکی ہوں، کام کرنا میری ضرورت ہے، بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ وہ اسے ایک گرما گرم چائے کا کپ دیتی ہے۔ راجو چائے پینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس لڑکی کی طرف دیکھے ہی جا رہا ہوتا ہے۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ آپ کو اتنی اندھیرے والی جگہ پر کام کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ آپ کو یہاں کام نہیں کرنا چاہیے، آپ ایک لڑکی ہیں۔ یہ میری مجبوری ہے، اگر میں یہاں کام نہیں کروں گی تو میرے گھر کا گزارا کیسے چلے گا؟ میرے گھر میں میری پرورش کرنے والا اور کوئی نہ تھا، اسی لیے یہ سب کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے، وہ بات بھی ٹھیک ہے، پر پھر بھی نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہاں پر سب میرے جان پہچان والے ہی ہیں، آپ فکر مت کیجیے۔ اس طرح سے وہ لڑکی راجو کو اپنی کسی بھی بات کا جواب ٹھیک سے نہیں دیتی بلکہ باتوں کو گول مول کر جاتی ہے اور راجو بھی اس کی طرف دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ اس کی کوئی مدد کر سکے، وہ لڑکی اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑتی کہ وہ آگے سے کوئی بات کر سکے۔ اور اس طرح سے تھوڑی بہت بات چیت کے بعد وہ لڑکی کہتی ہے اب آپ کو دیر ہو رہی ہوگی، اب آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ راجو اس کی اس بات کو سن کر تھوڑا سا حیران ہوتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں یہاں سے، اور وہ اسے اللہ حافظ کر کے وہاں سے نکل پڑتا ہے۔ رات کافی ہو چکی ہوتی ہے۔ راجو سامان لے کر جب واپس لوٹتا ہے تو اس کے دماغ میں خیال آتا ہے مجھے ایک بار اس لڑکی کو جا کر دیکھنا چاہیے، کافی رات ہو چکی ہے۔ پر یہ کیا، جب وہ دکان پر آتا ہے تو دکان پورے طریقے سے جل رہی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دکان میں آگ کیسے لگ گئی؟ اور وہ لڑکی کہاں گئی؟ آپ کہاں ہیں آپ؟ وہ پانی کو لے کر آتا ہے بالٹی کے اندر اور دکان کے اوپر چھڑکنا شروع کر دیتا ہے، پر پانی واپس پلٹ کر اسی کی بالٹی کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہ آگ جیسے کوئی جادوئی آگ تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ راجو بہت پریشانی کی حالت میں ہو کر جب دکان کے اندر جا کر دیکھتا ہے تو وہ لڑکی آگ میں جل رہی ہوتی ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے، یہاں دوبارہ مت آنا، مار دوں گی، میں ایک چڑیل ہوں، چلے جاؤ، اگر اپنی جان پیاری ہے چلے جاؤ یہاں سے، دوبارہ آئے تو تمہاری جان نہیں بچے گی، میں کہتی ہوں جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد جب راجو کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے بستر پر ہوتا ہے، جیسے سب کچھ ایک خواب تھا۔ پھر وہ اپنی دکان پر روز کی طرح جاتا ہے، اپنا روز کا سامان اسی طریقے سے بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سے گاہک اس کی دکان پر سامان لینے کے لیے آتے ہیں۔ روز کی طرح شام ہوتے ہی وہ پھر سامان کے لیے نکلتا ہے اور راستے میں پھر اسے دکان دکھائی دیتی ہے۔ جی بابو جی کہیے، آج آپ کو کیا چاہیے؟ میں کل رات یہاں آیا تھا، یہاں آگ لگی تھی، پر اب تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا۔ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں نا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے بالکل صحیح سلامت کھڑی ہوں، لگتا ہے آپ نے کوئی خواب دیکھا۔ وہ اسے چائے پینے کے لیے دیتی ہے
پر وہ اس سے مسلسل یہی پوچھتا ہے، کیا تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو گی؟ چلے جاؤ یہاں سے، اور ایک دم سے پھر سے رات ہو جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں چلے جاؤ۔ اس کے جسم پر آگ پھر سے پڑ جاتی ہے اور سب کچھ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہا تھا نا تمہیں یہاں نہیں آؤ، تم نہیں جانتے میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں بہت خوشحال اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ کچھ لوگوں نے میرے گھر پر حملہ کیا، میرے باپ سے گھر بیچنے کو کہا تو میرے بابا نے انکار کر دیا۔ ان ظالموں نے میرے پاپا کو اور میرے گھر کو آگ لگا دی اور کچھ بھی نہیں بچا۔ میں ڈر کے مارے اپنی دکان میں ایک صندوق کے اندر جا کر چھپ گئی اور ان ظالموں نے وہ دکان بھی جلا دی۔ میں صندوق کے اندر بند ہی تھی اور آگ لگ کر میں بھی مر گئی۔ کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں۔ میرے ماں باپ کے ساتھ سب ختم ہو گیا۔ راجو پوچھتا ہے، تو کیا تم ان سے بدلہ لینا چاہو گی؟ وہ میں لے چکی ہوں، میری مدد کرو، وہ صندوق کو جلا دو یا پھر اسے مٹی میں دبا دو۔ راجو ایسا ہی کرتا ہے، وہ صندوق کو آگ لگا دیتا ہے جس سے اس کی باڈی جل جاتی ہے اور اس کی جو آتما ہوتی ہے، اس کی جو روح ہوتی ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ راجو کافی دیر دکان میں کھڑا افسوس کرتا رہتا ہے، پر اس کے بعد وہ اسی دکان کو چلانا شروع کر دیتا ہے جہاں وہ لڑکی کام کیا کرتی تھی۔ ارے بیٹا، تم اس دکان میں کام کرنے لگے؟ اور راجو بدلے میں خاموش رہتا ہے۔